آپ ہمیں مجبور نہ کریں، مدد کریں. اس طرح سے انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو اب آنا پڑے گا ہماری مدد کرنے. کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر یہ بند رہتا ہے تو عام آدمی کے لوگ کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ ابھی جو آپ کو جھٹکا ہے وہ صحیح طرح سے لگا نہیں ہے. اس کے جو منفی نتائج ہیں وہ اگلے سال نظر آنے شروع ہوں گے. اگر باب المندب بھی بند ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، یہ جو مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک ہیں، یہ کتنا معاشی دباؤ ہے ان کے اوپر آ سکتا ہے؟ ان کا جو بجٹ ہے اس میں توازن تب تک نہیں آتا جب تک کم از کم $100 فی بیرل ہو. ان کو چاہیے کہ مہنگا ہو. ایسے موقع پر ان کو لیوی کم کر کے عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہیے؟ ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں وہ عوام دوست کبھی نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوں گی. چائنا تو ہمارا دوست ہے، کہا جا رہا ہے جی ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، معاشی قوت بھی بن رہا ہے، تو اس کے جو ثمرات ہیں پاکستان پر کب پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز ایک دفعہ پھر اس کی ناکہ بندی بھی ہو گئی ہے، ایران نے بھی اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. تو جب آبنہ ہرمز بند ہوتی ہے، کیونکہ تیل کی جو ترسیل ہے وہ بھی بالکل بند ہو جاتی ہے، یہاں سے بہت زیادہ 20% کے قریب کہا جا رہا ہے دنیا کا آئل یہاں سے گزرتا ہے، اور باقی بھی جو مصنوعات ہیں وہ یہاں سے گزرتی ہیں، تو پھر اس کا امپیکٹ جو ہے پورے خطے کے اوپر بلکہ پوری دنیا کے اوپر آتا ہے. اسی طرح باب المندب، اس کی بھی بندش کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور راستہ تقریباً وہ بھی بند کرنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں. تو یہ اگر باب المندب بھی بند ہو جاتی ہے، ابنہ ہرمز پہلے ہی بند ہے، تو دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور چائنا کے حوالے سے بالخصوص بات کریں گے کہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی معاشی قوت کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے. کیا اس کے پاکستان کو بھی کوئی فوائد ملیں گے آنے والے دنوں میں؟ اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کا آج کل ہم سن رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی فتاوے بھی آ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم جاننا چاہیں گے آج کی کرپٹو کرنسی ہے کیا اور دنیا اس پر کس طرح کام کر رہی ہے. آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب، 11 کتابوں کے مصنف ہیں اور معیشت کے اوپر ان کی بہت زیادہ آرٹیکل دنیا کے جو بڑے پیپرز ہیں وہاں بھی چھپے ہیں اور بہت زیادہ ان کی گرپ ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے عثمان صاحب نے وقت دیا ہمیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹریٹ آف ہرمز سے شروع کرتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز پہلے بند ہوئی اور پاکستان میں آئل کی قیمتیں آپ نے دیکھا کہ وہ 450 کے قریب پہنچ گئیں. پھر جب ایک اسلام آباد ڈکلیریشن پہ دستخط ہوئے تو تیل کی قیمتیں نیچے گر گئیں، لیکن ابھی پھر آئے روز ڈے ٹو ڈے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ بتائیے کہ آبنہ ہرمز اگر دوبارہ بند رہتی ہے زیادہ وقت کے لیے تو اس پر دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بالخصوص جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت آپ سے شرف ملاقات جو ہے مجھے بہت پسند آیا. میں آپ کا شو دیکھتا رہتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے. آپ کے باقی گیسٹ بھی بہت اہم باتیں کرتے ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس شو کی، آپ کی کامیابی کی. اور اتنے اہم سوالات پہ چونکہ آپ نظر ڈالتے ہیں، آپ نے اتنا مطلب اپنی توجہ مبذول کی ہے اہم سوالات پہ. آبنہ ہرمز سب سے اہم سوال ہے آج کل. تو اگر آپ دیکھیں تیل کی اگر مکمل جو تعداد ہے روزانہ کی 100 ملین بیرلز، یعنی کہ 10 کروڑ بیرل روزانہ گزرتے ہیں، جس میں سے 20 جو ہیں یعنی 2 کروڑ اس میں سے جاتے ہیں ادھر آبنہ ہرمز کی جانب سے، یعنی 20%. تو اگر 20% آپ کا تیل ایک ہی راستے سے گزر رہا ہے تو اس کا روک دینا بہت ہی اس کی قیمت پہ، اس کی تعداد پہ اثر انداز ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا پچھلی جنگ کا جو پہلا حصہ تھا، جنگ کے پہلے حصے میں قیمتیں اگر ڈالر میں دیکھا جائے تو 90 سے 100، 120، 126. پھر جب یہاں پہ ہم نے وہ جنگ بندی کی جو پرجوش کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ 100 سے نیچے آ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اسرائیل نے پیچھے سے جو دھکیلا ہے امریکہ کو، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100 سے اوپر دوبارہ جا چکا ہے. تو یہ اس چونکہ سپلائی کا ایشو ہے، اب یہ بہت اثر انداز ہوگی خطے پہ بھی، یعنی مشرق وسطیٰ پہ بھی، ساتھ میں جنوبی ایشیا پہ بھی، مرکزی ایشیا، فار ایسٹ، ہر جگہ یہ بہت اشد انداز سے اثر انداز ہوگی اور یہ پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے. ساتھ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز، آبنہ ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب پہ بھی اب گفتگو ہو رہی ہے کہ اس طرف سے بھی اگر ہم روک دیں، حوثی جو ہیں اگر روک دیں، سعودیہ کا تیل جو اب اس دوسری جانب سے دوسری راستے سے آ رہا تھا ینبوع کے ذریعے، اس کو بھی بند کر دیں تو پھر مزید جو ہے وہ 20 ملین بیرلز جو ہیں، 2 کروڑ بیرلز، ان میں سے تعداد اور بھی کم ہو سکتی ہے. کیونکہ ہرمز جب بند بھی کیا تھا
तो कोई ना कोई इस मशरक़ी वसत से तेल निकल रहा था। तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स उस 20 में से 7 जो था वो निकल रहा था। तो अब जो है अगर बाबुल मंदब भी बंद कर दें, इस रास्ते से भी उस रास्ते से भी, तो फिर तेल जो है उसका यहाँ पे वसूल जो है मुश्किल हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन हमारी दरामदाद में 30 से 40% जो है वो ये नेचुरल गैस और ऑयल पेट्रोल वगैरह से मुंसलिक है किसी ना किसी अंदाज से, या डीज़ल या ये सारी चीज़ें। तो हमारे लिए तो अगर आपका 30-40% दरामदाद का हिस्सा जो है फूल जाए, उसकी कीमत इतना फूल जाए, तो फिर आप पे एक ज़रा मुबादला का दबाव बहुत सख्त आ जाता है। अब आप सुन रहे होंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पैंडा बॉन्ड्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, साथ में हम यूएस से भी बात कर रहे हैं, एक फैसिलिटी भी, कम से कम ये रॉयटर्स वगैरह ये शाये कर रहे हैं बात, मुझे इसकी तस्दीक तो नहीं है, किसी ने तायीद तो वैसे की नहीं है, लेकिन अगर हम इधर उधर से डॉलर्स कुछ ना कुछ अपना रिज़र्व रखें तो हम थोड़े से अरसे के लिए बचत तो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं जो कि तवील मुद्दत तक ऐसे हालात को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि तेल अभी भी एक बहुत कलीदी चीज़ है। जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा अपना इन्हिसार हटाया है तेल से, वो है चाइना, क्योंकि चाइना ने ऐसे एक वक्त के लिए तैयारी बहुत अरसे से की हुई थी। ख़ास तौर पे वो मशरिक़ वस्ता को नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे मलाका को, मलेशिया के नीचे जो है, अगर अमेरिका अपनी जहाज़, बहरी जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ को खड़ा कर दे तो ये सिंगापुर मलेशिया का ये जो रास्ता है ये बंद हो जाएगा उनके लिए, और उनके लिए तेल मुश्किल हो जाएगा। इसकी कबल अज़ वक्त तैयारी से, चूँकि उन्होंने ये शमसी तवानाई में इतनी पेशरफ़्त की, आबी तवानाई में, तो उनको इतनी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी, तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसलिए इस जंग के दौरान चीन तेल ख़रीद कम रहा था और बेच ज़्यादा रहा था। हालांकि उनका अपना तेल नहीं, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था इतने अरसे के लिए कि अगर ज़रूरत पड़े आलमी मंडी को तो हम इसमें शिरकत कर सकें, एक मुस्बत किरदार अदा कर सकें। लेकिन यानी कि अगर पाकिस्तान को इस सारी चैलेंजेस जो अभी बन रहे हैं, जैसा कि आपने चाइना के हवाले से बताया, तो पाकिस्तान के अपने रिज़र्व जो हैं आयल के वो बढ़ाना होंगे। बिल्कुल सही। इस पे भी गौर व फिक्र यहाँ को पॉलिसी साज़ों को देखना होगा कि कल कला ये जो समुद्री गुज़रगाहें अगर बंद हो जाती हैं तो हमारे पास इतने रिज़र्व होने चाहिए कि हम यानी कि कुछ 6 माह 5 माह को साल निकाल सकें। जी, ये पहला कदम होगा मेरे हिसाब से कि आप अपने रिज़र्व्स को रखें, ज़्यादा इनकी वसअत बढ़ाएँ, ताकि अगर एक लंबी जंग होती है या कोई ऐसा कोई मसला पैदा होता है तो आप ज़्यादा देर के लिए बर्दाश्त करें। लेकिन ज़्यादा बड़ा सवाल ये होगा कि आप अपना तेल से इन्हिसार क्यों नहीं हटाते? क्यों ठीक है। आपको तेल चाहिए? नहीं, एनर्जी के फिर मुतबादल जो ज़राए हैं उस पर फोकस करें। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत चीज़ों से नवाज़ा है, यानी कि शमसी तवानाई में तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे आगे हो सकता है इस्तेमाल में, और आपने देखा है इनकलाब आया है पिछले 4 सालों में, लोगों ने सोलर अपने जो मकानों पे लगाया है, ये बहुत अच्छा है। आप किसी इलाके में भी जाएँ आपको छतों पर सोलर ही सोलर नज़र आते हैं। जी। तो यानी कि ये शमसी तवानाई को मज़ीद बुरवेकार लाया जा सकता है। जी, मज़ीद बरोकार लाया जा सकता है, और आप देखेंगे कि ना सिर्फ़ आपके बड़े शहरों में आपकी मिडल क्लास या मुतवस्सित तबका नहीं है, बल्कि ये रूरल एरियाज़ में भी, देही इलाकों में भी लोगों ने ट्यूबवेल्स के लिए लगाना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। साथ-साथ में आबी तवानाई, ये डैम्स जो हम खड़े कर रहे हैं, इससे आप अपनी वाटर स्टोरेज, मतलब पानी खुश्क ज़माने के लिए अपने पास रखें, सारा समंदर में ना बहने दें। साथ-साथ में इसमें जो तवानाई पैदा हो सकती है, इससे आपका बहुत कुछ हो सकता है। अभी एक पॉलिसी जो आई, क्योंकि आपने पॉलिसी साज़ी की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है उसने इसको मलहूज़ ख़ातिर रखा है कि आगे जाके जो गाड़ियाँ होंगी उनमें चार्जिंग होगी बिजली की, ना तेल की। इस तरह की चीज़ों में थोड़ा-सा वक़्त तो लगता है जी, कि 5 साल तो लग जाएँगे, क्योंकि ये अब चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसकी एक्सपोर्ट जब यहाँ होगी, यहाँ दरामदाद से हम लाएँगे, तो यहाँ पे असेंबली भी होनी चाहिए, और यहाँ से फिर हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, यानी उनके कारखाने जो हैं यहाँ हम मौजूद होने चाहिए, और हमारा इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए। लिहाजा हमारा इन्हिसार जो है अगर हम इस राह पे गामज़न हो तो फिर हमें तेल की इतनी ज़रूरत भी नहीं होगी। अच्छा, यानी कि ये जो रास्ते बंद हैं वहाँ से तेल आता है, यानी कि तेल की एनर्जी की जो मुतबादल ज़राए हमें ढूंढना होंगे, इस हवाले से पॉलिसी साज़ी। लेकिन अभी तो क्योंकि मुतबादल ज़राए ढूंढते, जैसे कि आपने अर्ज़ किया है कि वक्त लग सकता है, अभी जो हमारे सर पर एक फिर बम फोड़ा गया, आम आदमी बड़ा मुतासर हो रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें डे टू डे बढ़ रही हैं। तो क्या तजवीज़ करेंगे हुकूमत को, किस तरह? अभी IMF का भी दबाव है आपके ऊपर, उस प्रोग्राम को भी लेकर चलना है, और आम आदमी की ज़िंदगी अगर देखें, जब ऑयल महंगा होता है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर सारी शाए ख़ुर-ओ-नोश पे तमाम शोबा है ज़िंदगी में, जहाँ महंगाई का एक तूफ़ान उमड़ आता है,
تو کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر یہ بند رہتا ہے تو کتنی عام آدمی کے لوگ کتنا سفر کرنا پڑے گا، کتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں، حکومت کو کیا تجویز کریں گے؟ جی، کتنی اہم بات آپ نے کی ہے کہ یہ عوام پہ جو یہ بوجھ جو آ رہا ہے، عوامی اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ نہ صرف آپ کی گاڑی، پیٹرول وغیرہ، موٹر سائیکل، یہ تو آپ کے کھانے پینے کی جو ہے سارا اشیاء جو خوراک ہے، اس میں بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ یوریا بھی تو ادھر سے ہی ابنائے ہرموز سے گزرتا ہے، قطر سے LNG آتا ہے جو کہ آپ کی یوریا میں جاتا ہے، تو مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر آ سکتی ہے اگر یہ بات آگے تک چلی۔ جو فی الحال تباہی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کے نتائج جو ہیں اگلے سال نظر آئیں گے، کیونکہ فصلیں اگاتے ہوئے بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے، تو اس کے جو منفی نتائج ہیں وہ اگلے سال نظر آنے شروع ہوں گے۔ تو ابھی جو آپ کو جھٹکا ہے وہ صحیح طرح سے لگا نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مزید جو ہے تباہی ہوتی ہے مشرق وسطیٰ میں یا عدم استحکام وہاں پہ رہتا ہے، تو پھر اگلے 1-2 سال تک جو ہے مسائل آپ کے رہ سکتے ہیں۔ عوام کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح سنبھالا جائے۔ جب یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے زیادہ اثرات تہائی دنیا میں تھے، کیونکہ مصر مثال کے طور پہ اپنا کھانا جو ہے وہاں سے درآمد کرتا تھا، ویٹ وغیرہ جو ہے۔ ویٹ تو پاکستان نے بھی کئی دفعہ لی ہے یوکرین سے۔ جی بالکل، ہمیں بھی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ ہمارا عام طور پہ ہوتا ہے 25 ملین ٹنز پروڈکشن سالانہ ویٹ کی، لیکن ہماری ضرورت کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اب 26-27 تک جا چکی ہے۔ جیسے آبادی بڑھتی جائے گی، خوراک کی ضروریات بڑھتی جائیں گی، تو پھر یہ 30 ملین ٹنز تک جا سکتا ہے، تو وہ خسارہ جو ہے ہمیں کہیں سے تو لانا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ میں ایسے ممالک جیسے سری لنکا ہیں، ان کی تو معیشتیں بیٹھ گئی تھیں، حالانکہ سری لنکا کا کوئی قصور نہیں تھا، روس اور یوکرین کی جنگ میں سری لنکا جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا۔ کلیپس کر گیا۔ تو یہ کیونکہ ہم سارے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک عالمی معیشت ہے، تو ایک جگہ پہ اگر دھماکے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کہیں اور جا کے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے کوشش تو سب کی یہی ہونی چاہیے کہ امن لایا جائے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں اسرائیل جیسے ممالک جو کہ ایک نظریاتی یا فکری راہ پہ چل رہے ہیں، وہ بھی ایک ابلیسی صہیونی جو ان کا ہے طور طریقہ، وہ پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ تعاون تو نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف قابض ہونا چاہتے ہیں، رائج ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے پھر آپ کو ان کو واپس دھکیلنا پڑے گا، کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ صہیونیت کی تو سرحدیں ہیں ہی نہیں، وہ تو پوری دنیا پہ رائج ہو جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر باب المندب بھی بند ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ، UAE، کویت، یہ جو مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک ہیں، یہ کتنا ان پر جو معاشی دباؤ ہے ان کے اوپر آ سکتا ہے؟ جب یہاں معاشی دباؤ آتا ہے، یہاں مہنگائی ہوتی، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں یعنی کہ وہاں جابز بھی چلی جائیں گی، جی کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ہمارے بہت زیادہ جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ وہاں جابز کر رہے ہیں، تو ان پر کتنا افیکٹ ہونے کا امکان ہے؟ جی بہت سخت اور خطرناک امکانات ہیں، مطلب اثرات بہت سخت اور مشکل ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اگر 100 ملین میں سے 20 ملین یعنی 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ جو ہے بیرلز اگر آتے ہیں مشرق وسطیٰ سے، تو اس میں سے کم از کم جو ہے 20 میں سے 7 تو ادھر ادھر سے آگے، ادھر ادھر سے مراد ینبو اور یہ باب المندب سے، اگر آپ باب المندب کو بھی بند کر دیتے ہیں تو سعودی عرب کو سویز سے اور پھر یوں کر کے افریقہ سے گزارتے ہوئے 30-40 دن مزید جا کے پھر سپلائی آئے گی، پورا افریقہ کا چکر مار کے پھر آنا پڑے گا، جو کہ بہت مہنگا پڑے گا۔ تو اگر تیل کی قیمت زیادہ ہو لیکن اس کی خرید و فروخت ہو تو سعودیہ کو فائدہ ہے۔ سعودی عربیہ نے چونکہ اتنے زیادہ پروجیکٹس میں سرمایہ کیا ہے، ان کا جو بجٹ ہے اس میں توازن تب تک نہیں آتا جب تک کم از کم $100 فی بیرل ہو۔ ان کو چاہیے کہ مہنگا ہو، لیکن انہوں نے بیچنا بھی تو ہے، یہ نہیں کہ پرائس بہت بڑھ، قیمت اور رکھنا ہے، تیل بیچنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، رکھنا نہیں، بالکل۔ تو پھر دوسرا اس میں پہلو آ جاتا ہے کہ ہمارے چونکہ نہ صرف ان سے تعلقات تیل پہ مبنی ہیں، بلکہ ہمارے عوام وہاں پہ، ہمارے جو بیرون مقیم پاکستانی ہیں جو ترسیلات بھیجتے ہیں یہاں پہ، ان پہ بھی یہ بہت اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر سعودی عربیہ یا باقی ممالک کی خدا نہ خواستہ معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے تو پھر وہاں پہ جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی تو جان عذاب ہو جائے گی۔ پھر آپ اس میں ایک تعصبانہ سلوک بھی دیکھیں گے، ان کو باہر نکال دیا جائے گا، انہوں نے جتنا وہاں پہ سرمایہ کیا ہے، گھر بسائے ہیں، وہ سارا ختم ہو جائے گا، اور پھر ان پاکستانیوں کو یہاں آنا پڑے گا جہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں ان کے لیے۔ پہلے یہاں مشکل حالات ہیں۔ UAE، یہ اس میں جنگ میں رول بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کس طرف جھکاؤ کرتے ہیں، کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف، ان پر کوئی کتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی دباؤ آ سکتا ہے UAE کے اوپر؟ اس کا جواب آپ کو شاید ان کے پیغامات سے ملے گا، کیونکہ انہوں نے جو پیغامات بھیجے ہیں امریکہ وغیرہ کو، انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت تو فی الحال چل ہی نہیں سکتی، ٹورزم، یہ سیاحت اور یہ سارا کچھ تو ختم ہو چکا ہے، ہوٹلز کوئی 90% کمرے خالی ہیں، خالی پڑے۔
تو ساتھ ساتھ میں ان کے تیل کے علاوہ جو کچھ تھا ان کی معیشت میں، بزنسز بھی جو ہیں وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں چل رہے. تو انہوں نے امریکہ کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ اب ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم اس میں آپ کی سائڈ پہ ہی لڑ رہے تھے. یعنی صہیونیت کی ایک مسلم ملک صہیونیت کی طرف تھا. مطلب آپ نے کرسچن زائنسٹ کا سنا ہوگا، جوش زائن، اب مسلم زائنسٹ بھی ایک عجیب اژدہا پیدا ہو چکے، ایک ابلیسی اژدہا. تو ہم نے آپ کے ساتھ اگر لڑا ہے، آپ کی طرف سے لڑا ہے، تو اب آپ نے ہمارا کچھ اس میں فائدہ نکالنا ہے. اور انہوں نے اس طرح سے دھمکی دی امریکہ کو، دبے الفاظ میں. تحت شعور یہ تھا کہ ہم نے اتنا سرمایہ کیا ہے آپ کے اے آئی اور اتنی انڈسٹریز میں، وہ پھر ہمیں نکالنا پڑے گا. ہم نے آپ کے اتنے بانڈز یو ایس ٹریجری رکھے ہوئے، وہ ہمیں ہم مجبور ہو جائیں گے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں، مدد کریں. اس طرح سے انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو اب آنا پڑے گا ہماری مدد کرنے. اس سے آپ کو یہ نتیجہ جو ہمیں آخذ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یو اے ای خود اس جنگ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. اسرائیل نے اپنی فوج کا ایک چھوٹا حصہ بھیجا تھا، مطلب ایک وفد بھیجا تھا مدد کرنے کے لیے، لیکن یہ ناکافی ہے، کیونکہ ان کا پورا بزنس ماڈل یو اے ای کا پورا جو ہے مرکز نکار ہمیشہ ان کے لیے یہ رہی ہے کہ یہاں پہ امن ہو، کہ یہ سارا مشرق وسطیٰ اگر اس میں عدم استحکام ہے تو کم از کم ہم ایک ایسا پہاڑ ہیں جہاں پہ لوگوں کو سکون مل سکے، یہاں پہ سرمایہ کر سکیں. وہ کہانی ختم ہو چکی ہے. اب انٹرنیشنل ایکسپیٹریٹس جو ہیں، جو رئیس لوگ ہیں، ملینئرز جو یہاں پہ پیسہ لا رہے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اس سے تو بہتر سنگاپور ہے یا سوئٹزرلینڈ ہے. اگر اتنا پیسہ ہے تو دبئی میں کیوں رہیں؟ یہ مسئلہ ہے ان کے. اچھا، دبئی پر بھی بڑا دباؤ آئے گا. اچھا، آ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر دوبارہ، کیونکہ پاکستان کا جب انرجی کا بل بڑھتا ہے تو پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو پاکستان کو اس صورتحال کو کس طرح، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لے کر چلنا ہے آپ نے، کیا اس وقت جو آئل کی پرائسز ہیں جو بڑھ رہی ہیں دن بدن، تو اس میں حکومت نے لیوی بھی بڑھا دی ہے، جی کیا ایسے موقع پر ان کو لیوی کم کر کے عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پیچھے جو ہے آئی ایم ایف کھڑا ہے آپ کے، اور وہ پیچھے سے سائے سے دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی کیا پالیسیز ہیں. جب آپ لیوی بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا فسکل امبیلنس جو ہے وہ کم از کم ہوتا رہے گا. ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں وہ عوام دوست کبھی نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوں گی. ان کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ اعداد و شمار دیکھ کے ایک مصنوعی اس میں توازن لایا جائے، ایک مصنوعی طور پہ. انسانی پہلو دیکھتا ہی نہیں آئی ایم ایف، وہ صرف اعداد و شمار کے جانب سے کہتا ہے کہ یہ کریں. تو ان کو یہ ریلیف وغیرہ کچھ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو صرف کہیں گے کہ آپ فلانی چیز اس لحاظ سے کریں تو آپ کا فزیکل اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ تھوڑا متوازن ہو جائے گا. تو ہمیں جب اب گفتگو کریں گے ہم آئی ایم ایف سے، کیونکہ ہم پروگرام میں 2024 سے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے یہ ایکسٹرنل فنڈ فیسلٹی میں. اگر اگلے مرحلے میں جب مذاکرات ہوں گے، ہمیں کہنا ہوگا کہ آپ کے جو اپنی پیشن گوئی ہے عالمی معیشت کی، اس کے مطابق شرح نمو، بین الاقوامی شرح نمو، مطلب پوری دنیا کی شرح نمو 3% کے بجائے اب 2% تک جا رہی ہے. بہت بڑا عالمی معیشت جو مطلب کتنے خربوں کی ہے، اس میں اگر اتنی کمی آ رہی ہے تو پھر آپ ہمیں بھی تو اس لحاظ سے شرح نمو کے مطلب طور طریقے ڈھونڈنے دیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. ساتھ ساتھ میں ان کی جو پیشن گوئی ہے کہ بین الاقوامی افراط زر، انفلیشن جو ہے اگر 4% کے بجائے 6 تک جا رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے، تو پھر ہمیں بھی وہ گنجائش دیں کہ ہم 8 سے 10 یا 12، اس کے لیے پھر ہم شرح سود کو اور دوسرے اوزار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی توازن لائیں. مطلب مذاکرات میں ہمیں یہ چیزیں لانی پڑیں گی کہ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، تو پھر ہم کیوں نہیں یعنی کچھ کہ کر سکتے؟ بھرپور طریقے سے وہاں آپ کو مقدمہ لڑنا پڑے گا، جی اور ان سے گفتگو کرنے پڑے گی، ڈائلاگ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ اپنے عوام کے لیے ریلیف لے سکیں. بالکل. اب ڈاکٹر عثمان صاحب، آپ کی چائنا بھی بڑی ایکسپرٹی ہے، کیونکہ آپ وہاں رہے بھی، وہاں پڑھے بھی ہیں. تو یہ بتائیے کہ چائنا تو ہمارا دوست ہے، کہا جا رہا ہے جی ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، معاشی قوت بھی بن رہا ہے. تو اس کے جو ثمرات ہیں پاکستان پر کب پڑیں گے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری بڑی دوستی ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس جو مشکل حالات ہوں، جنگ میں تو ہماری مدد کی تھی انہوں نے، بالکل. لیکن جو معاشی طور پر ہم کمزور ہو رہے ہیں، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، یا آنے والے وقتوں میں کب دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو معاشی کامیابیاں ہیں، کیا اس سے کبھی پاکستان کے عوام بھی مستفید ہوں گے؟